بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسد، آپ کا دوست۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سینٹنس کو ڈسکس کیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ سینٹنس کے اسٹرکچر کو دیکھا تھا اور ہلکا پھلکا ورک کو ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم نیکسٹ کلاس کی طرف بڑھیں گے اور میں آپ سب اسٹوڈنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیکسٹ کلاس میں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ٹینس کو، کہ ٹینس کیا ہوتا ہے، زمانے کیا ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ پریزنٹ ٹینس یعنی کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زمانہ حال، موجودہ زمانہ، یعنی کہ جس لمحہ کے اندر ہم لوگ جی رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں موجودہ زمانہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے۔ پاسٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، یا پھر ہم کہتے ہیں زمانہ ماضی، یعنی کہ جو گزر گئے ہیں، جو ہمارے گزر گئے ہیں دن، ان کو ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ گزر گئے ہیں، جو وقت ہمارا ویسٹ گزر گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ تھرڈ ہے جو کہ ہمارا فیوچر ٹینس ہے۔ فیوچر ٹینس یعنی کہ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں زمانہ مستقبل یا آنے والا زمانہ، یعنی کہ ہمارے جو آنے والے دن ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اس طرح ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا فیوچر ہے، فیوچر ٹینس ہے۔ کہ جس طرح لوگ کہتے رہتے ہیں عام طور پر زندگی میں، میں فیوچر میں اس طرح کروں گا، میں فیوچر میں اس طرح کروں گا، یہ وہ کروں گا، تو یہ ہے ہمارا آنے والا زمانہ۔ تو اس کے بعد ہر زمانے کی آگے چار حالتیں ہیں۔ تو چار حالتیں ہیں جن میں سے نمبر 1 ہے انڈیفینیٹ، یعنی کہ سادہ حالت، اور دوسری ہے کنٹینیوس، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یعنی کہ جاری حالت۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھرڈ ہے جو کہ پرفیکٹ، یعنی کہ مکمل کامل حالت۔ اسی کے ساتھ ساتھ فورتھ نمبر ہے جو کہ پرفیکٹ کنٹینیوس، یعنی کہ مکمل بھی ہے اور جاری بھی ہے، مکمل اور جاری شدہ حالت۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان زمانوں کو نمبر وائز، ان حالتوں کے اوپر ہم ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ٹینس بنائیں گے۔ جیسے کہ ہم پریزنٹ ٹینس کو، انڈیفینیٹ کو ہم پریزنٹ ٹینس کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس۔ اس طرح پاسٹ کو ہم اپلائی کریں گے انڈیفینیٹ کے اوپر تو ہمارے پاس بنے گا پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس۔ اس طرح فیوچر کو ہم اپلائی کریں گے انڈیفینیٹ کے اوپر تو ہمارے پاس بنے گا فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہم نیچے کنٹینیوس، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس کے اوپر بھی اسی طرح ان کو یوز کرتے ہوئے ہم آگے سینٹینس بنا دیں گے اور ان کو سمجھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم کلاس کے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں میں نے مکمل طور پر پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے بارے میں ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ یہ جو میں نوٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ میں ویسے ہی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، ان سے نوٹس لے لیں، کیونکہ نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ نوٹس کو اگر آپ 4-5 سال بعد بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو وہی چیز آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر تازہ ہو جاتی ہے۔ تو چلیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ تو اسی کے ساتھ اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس، جس کو ہم کہتے ہیں حال سادہ۔ تو اگر اس کی اردو میں ہم اس کی پہچان کس طرح کریں گے، کہتا ہے کہ اردو میں ہم اس کی کس طرح پہچان کرتے ہیں۔ اردو میں اگر پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے جملے آ جائیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے جملے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت، اردو میں آپ پڑھتے وقت اس زمانے کے فقروں کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ آتے ہیں۔ یعنی کہ اردو میں آپ جب کوئی بھی کسی بھی چیز کا ترجمہ وغیرہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ لاسٹ میں دیکھیں، اگر تا آ رہا ہے، تی آ رہے ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ آ رہے ہیں، تو تا ہے، تی ہے، تا ہوں وغیرہ آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کون سا جملہ ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا جملہ ہے، پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا جملہ ہے۔ تو جیسے کہ نیچے میں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لاسٹ میں تے ہیں، جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ انگلش بنانے کا طریقہ، تو ہم اردو جملے کی کس طرح انگلش بناتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ
انگلش بنانے کا طریقہ، فقرہ ہمیشہ سبجیکٹ سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد ورب کی پہلی حالت یعنی کہ فرسٹ فارم آف دا ورب لگایا جاتا ہے، اور اسی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس یا ایس کی ایڈیشن کی جاتی ہے، اور آخر میں آبجیکٹ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ یہ ہم ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم یعنی کہ پچھلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جو حضرات نئے آئے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر، تو وہ پہلے پچھلی ویڈیو کو دیکھ کر اس ویڈیو کی طرف آئیں، تاکہ ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ سبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے اور آبجیکٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اب ہمیں آیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ای ایس اور ایس کہاں پہ لگتا ہے اور کیسے یوز کیا جاتا ہے، کون سے ورب کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے، کون سے حروف سے جو ورڈز شروع کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ یوز کیا۔ تو کہتا ہے کہ اگر جملہ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن سے شروع ہو تو آپ ورب کی پہلی حالت کے ساتھ ای ایس یا ایس کی ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر جملہ ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن سے شروع ہو تو آپ ورب کی پہلی حالت کے ساتھ ای ایس یا ایس کی ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ اب ایس، تو اگر جملہ ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن سے شروع ہو رہا ہے تو آپ تو ایس لگا سکتے ہیں۔ تو آیا کہ اب مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ ای ایس کے اندر، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ای ایس کہاں پہ لگتا ہے جملے کے اندر، یا ورب کے ساتھ کون سی جگہ پر ای ایس لگتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک رول بتاتا ہوں۔ تو نیکسٹ پیج پر چلے جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے لکھا ہوا ہے کہ رولس آف ای ایس۔ رول آف ای ایس کا اس طرح ہے کہ اگر ورب درجہ ذیل حروف پر ختم ہو رہے ہوں تو ورب کے آخر میں ای ایس کی ایڈیشن کی جائے گی۔ مطلب کہ اگر آپ کا ایس ایچ، سی ایچ، ایکس، او زیڈ یہ صرف 5 حروف ہیں، آپ ان کو اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جب بھی یہ ورب کے ہی، شی، اٹ یعنی کہ سنگولر ناؤن ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن سے اگر آپ کا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ورب کے جو لاسٹ حروف ہیں وہ ایس ایچ، سی ایچ، ایکس، او زیڈ پر ختم ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کس چیز کی ایڈیشن کریں گے؟ اس کے ساتھ آپ ای ایس کی ایڈیشن کریں گے۔ تو نیچے میں نے ان کے ریلیٹڈ میں نے کچھ ایگزامپلیں آپ لوگوں کو دی ہیں، کچھ مثالیں دی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایس ایچ کے ریلیٹڈ میں نے دیکھ سکتے ہیں پش، کیچ، سی ایچ کے متعلق کیچ، ایکس کے متعلق فکس، اور او کے متعلق میں نے گو، اینڈ زیڈ کے متعلق میں نے بات۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لاسٹ میں ایس ایچ، سی ایچ، ایکس، او زیڈ آپ لوگوں کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ نیچے سنٹینس لکھے ہیں جو کہ ایس اور ای ایس کے ریلیٹڈ ہیں، کے متعلق ہیں۔ تو جیسے کہ آپ فرسٹ نمبر سنٹینس کو دیکھ سکتے ہیں کہ شی پلیز پیانو، تو یہاں پر سنگولر ناؤن یوز ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اگر جملہ ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن سے شروع ہو رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ ای ایس یا ایس کی ایڈیشن کریں گے۔ تو رول میں ہم نے پڑھا کہ ای ایس کی ایڈیشن تو ہم تب کریں گے جب ہمارا جملہ ایس ایچ، ایکس، او زیڈ پر ختم ہو رہا ہے، تو تب ہم ای ایس کی ایڈیشن کریں گے۔ ورب کے لاسٹ میں اگر یہ حروف آ رہے ہیں تو پھر تو ہم ای ایس کی ایڈیشن کریں گے۔ اگر جملہ ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے لاسٹ میں ان حروف کے علاوہ اور حروف آ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ صرف ایس کی ایڈیشن کریں گے۔ تو یہ میں نے پھر جملہ بن گیا شی پلیز پیانو۔ تو اس کے بعد میں نے ایس ایچ کے ریلیٹڈ میں نے ایگزامپل دی ہے شی پشز بٹن، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے پش آ رہا تھا تو پش کے ساتھ میں نے ای ایس کی ایڈیشن کی، کیونکہ ہم نے اوپر رول میں پڑھا کہ ایس ایچ، سی ایچ، ایکس، او زیڈ کی اس طرح کے حروف پر اگر آپ کا ورب ختم ہو رہا ہے تو آپ ای ایس کی ایڈیشن کریں گے۔ اس کے بعد دوسری ایگزامپل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی کیچز دا بال، ای ایس کی ایڈیشن آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ سی ایچ کے لاسٹ میں نے ای ایس کی ایڈیشن کی۔ اسی طرح آپ پلمبر فکسز دا پائپ، ای ایس کی ایڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جملہ آئی، وی، یو، دے سے شروع ہو تو تب ورب کی پہلی حالت کے ساتھ کچھ بھی نہیں
لگایا جائے گا۔ کہ مطلب کہ اگر آپ کا جملہ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اپنے جملے کے ساتھ نہ ہی ای ایس کی مطلب کہ جملے کے ورب کے ساتھ نہ ہی آپ ای ایس کی ایڈیشن کریں گے نہ ہی آپ ایس کی ایڈیشن کریں گے، بلکہ جو ورب یوز ہوگا جو ورب ہوگا وہ اسی طرح ٹینس کے اندر یعنی کہ آئی وی یو دے کے ساتھ اسی طرح لکھا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کلاس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں کو کلاس اچھی لگی ہو تو کلاس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کنجوسی مت کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔